subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو برج کورس مضمون اردو جماعت نہم ڈے 10، یہ 10واں دن ہے۔ 10واں دن مہارت تصور، زبان کی نشو و نما، سننا، بولنا اور گفتگو کرنا۔ عزیز طلباء، نت نئے مقامات کی سیر کرنا، گھومنا پھرنا ہر انسان کی دلچسپی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ماحول کی رنگا رنگی سے لطف اندوز ہونا پسند کرتا ہے۔ لہٰذا سیاح اپنے سفر کے دوران جن مقامات کی سیر کرتا ہے، جو تجربات و مشاہدات حاصل کرتا ہے، ان کی تفصیل و تحریری شکل میں پیش کرتا ہے۔ یہی تحریر سفر نامہ کہلاتی ہے۔ آج ہم ہشتم کی درسی کتاب سے ایسے ہی ایک سفر نامہ موریشس کی سیر کا اقتباس پڑھیں گے۔ پھر ایک بہت بڑی وین میں بیٹھ کر ہم لوگ ہرے بھرے درختوں سے گزرتے، پرسکون سڑکوں سے ہوتے، تر و تازہ ہوا اور ایک خاص طرح کی بھینی بھینی خوشبو کے احساس کے ساتھ ہوٹل پہنچے۔ میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے گارڈن پارٹی ہے۔ پارٹی میں سب لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ خواتین گجراتی لباس میں تھیں، بعض مغربی لباس میں اور زیادہ تر شلوار قمیص میں تھی۔ موریشس کی بول چال کی زبان کریول ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے، فرانسیسی بھی سمجھی جاتی ہے، ہندی اور اردو بھی سبھی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں۔ اس پارٹی میں 2-4 نوجوان خواتین ہم سے پوچھنے لگی، یوسف بھائی کیوں نہیں آئے؟ چند لمحوں کو تو ہم چکرائے کہ مطلب دلیپ کمار سے ہے۔ یاد آیا کہ موضوع سے متعلق ایک کتابچہ بھی اس تقریب میں تقسیم ہوا تھا۔ اخبار میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بھی ورلڈ کانفرنس میں جا رہے ہیں۔ پھر بیماری کی خبر بھی آئی تھی۔ ہم فوراً سنبھل گئے۔ جی ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا، اسی لیے سرگرمی پہلا اقتباس کی روشنی میں صحیح یا غلط جملے پہچانیے اور جملے درست کر کے لکھیے۔ پہلا، مصنف اور اس کے ساتھی منی بس میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچے۔ دوسرا، دلیپ کمار سے متعلق ایک کتابچہ تقریب میں تقسیم ہوا۔ تیسرا، میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے غزل کا پروگرام ہے۔ پہلے کا جواب ہے جملہ غلط ہے۔ درست جملہ، مصنفہ اور ان کے ساتھی ایک بہت بڑی وین میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچے۔ دوسرا، یہ جملہ صحیح ہے۔ تیسرا، یہ جملہ غلط ہے۔ درست جملہ، میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے گارڈن پارٹی ہے۔ سرگرمی دوسری ہے، ذیل میں دی گئی پہلی جوڑی کو دیکھتے ہوئے دوسری جوڑی مکمل کیجیے۔ کتاب، کتابچہ ڈیش صندوقچہ۔ دوسرا ہے عمدہ، عمدگی۔ دوسرا ہے ڈیش شائستگی۔ اس کے جواب دیکھتے ہیں، بندوق، بندوقچہ، شائستہ، شائستگی۔ آؤ مشق کریں، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ الف، بہت خوش ہونا، چکرانا، متمول خاتون، شناسائی۔ ب، جان پہچان، امیر عورت، باغ باغ ہونا، سوچ میں پڑ جانا۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے بہت خوش ہونا، باغ باغ ہونا۔ دوسرا چکرانا، سوچ میں پڑ جانا۔ تیسرا متمول خاتون، امیر عورت۔ چوتھا شناسائی، جان پہچان۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ چیلنج، میرا یادگار سفر، اس عنوان پر درج ذیل نکات کی مدد سے تاثرات پیش کیجیے۔ سیر کا تجسس، تیاری، تفریحی مقام، مشاہدات و تجربات۔ مجھے ریل گاڑی میں سفر کرنا بہت پسند ہے کیونکہ اس کا سفر بہت محفوظ اور آرام دہ ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہوتا ہے۔ گرمی کی تعطیل میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ممبئی کی سیر کو گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر جیسے ہی کار سے اترے 2-3 خلی آئے اور ابو کے ہاتھ سے بیگ چھیننے لگے۔ دادی جان نے سمجھا یہ لوگ لٹیرے ہیں، اس لیے انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے سمجھایا کہ یہ خلی ہیں جو ہمارا سامان ٹرین میں رکھیں گے۔ اسٹیشن کا منظر بڑا دلچسپ تھا۔ ابو پہلے ہی ٹکٹ خرید چکے تھے۔ ٹرین آئی اور ہم اپنے ڈبے میں چڑھ کر اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تاکہ
باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکوں۔ ٹرین چلنا شروع ہوئی۔ کچھ مسافر اپنے سامان کو مناسب جگہ پر رکھنے میں مصروف تھے، کوئی اخبار یا کتاب پڑھ رہا تھا، بعض مسافر باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ میں باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا، ہر چیز پیچھے کی طرف دوڑ رہی تھی، کہیں مکانوں کی قطاریں تھیں، کہیں درختوں کے جھنڈ، سڑکوں پر ادھر ادھر جاتے ہوئے لوگ، سواریاں اور جانور۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر اسٹیشن آتا، گاڑی رکتی، کچھ مسافر اتر جاتے تو نئے مسافر سوار ہوتے۔ کھانے کا وقت ہوا تو امی نے ٹفن کھولا، سامنے بیٹھے ہوئے مسافروں کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ ایک صاحب ابو کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، انہوں نے میرے تعلق سے کچھ پوچھا اور میری طرف متوجہ ہو کر بولے، بیٹے سیر کرنا تو بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور سیر کیجئے، مگر سیر سے واپس آنے کے بعد ہو سکے تو کمپیوٹر کی کلاس جوائن کر لو اور اگلی جماعت کی نئی کتابیں بھی خرید لو اور روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ پڑھائی ضرور کرو۔ چھٹیوں میں کھیل کود کے ساتھ ساتھ کچھ مفید کام کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا۔ اتنے میں دادی اماں اٹھی اور اوپر کے برتھ سے بیگ اتارنے کی کوشش کی۔ اچانک ٹرین جھٹکے سے رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین کا گارڈ آیا اور اس نے ابو سے ٹرین کی زنجیر کھینچنے کی وجہ دریافت کی۔ دادی اماں بولی، ارے بیٹا، غلطی سے اس ہینڈل کو میرا ہاتھ لگ گیا تھا۔ ابو نے معذرت کی تو وہ گارڈ واپس چلا گیا۔ ہم لوگ دادی اماں کی حرکت پر ہنسنے ہنسانے میں مصروف تھے کہ اتنے میں سامنے کی برتھ پر براجمان 2 خواتین اچانک ایک دوسرے سے جھگڑنے لگی، لیکن وہ لڑتے وقت بھی ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھ رہی تھی۔ بہرحال ایک خاتون نے اٹھ کر دونوں کو سمجھایا اور یوں وہ دونوں کچھ دیر بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اس طرح مزے کی باتیں کرتے ہوئے مجھے اونگ آ گئی اور ممبئی آنے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ والد صاحب نے رہنے کا انتظام کر لیا تھا۔ ہم ممبئی میں 4 دن مقیم رہے۔ اس دوران ہم نے خوب سیر و تفریح کی اور قدرتی مناظر سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ مجھے گیٹ وے آف انڈیا، گرگام چوپاٹی، ملبار ہل، جوہو چوپاٹی، نیشنل پارک وغیرہ جگہیں بہت پسند آئی۔ 4 دن بعد ہم سب لوگ ٹرین کے ذریعے واپس لوٹ آئے۔ اس طرح یہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر بن گیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔